بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مسئلے میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی مکہ کو، اگر وہاں پر اتنا پہنچی تھی کہ اس کے ابھی 3 دن سے کم کی مسافت طے ہوئی تھی اور اس نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا تھا کہ وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ کر کے آ جائے۔ اور اگر وہ 3 دن کی مسافت زیادہ ہے، دونوں درمیان 3 دن کا فاصلہ ہے، تو اس کو اختیار تھا کہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آ جائے یا مقصد کی طرف گزر جائے، چاہے اس کے ساتھ ولی ہو یا نہ ہو۔ یعنی کیونکہ اب یہاں پر ٹھہر کر جنگل میں ٹھہر کر کے عدت گزارنا، اس پر زیادہ خوف ہے بنسبت اس کی کہ نکل جانے کے، کیونکہ آبادی میں چلی جائے گی تو اتنا اس پر خوف نہیں رہے گا بنسبت جنگل میں عدت گزارنے کے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کو لوٹ کر آ جائے اور عدت گزارے، پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی طرف جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلے کا استثناء امام محمد جامع صغیر میں بیان فرما رہے ہیں کہ شوہر نے اسے گیا تو ساتھ میں تھا، آباد جنگل میں طلاق نہیں دی کہیں غیر آباد، بلکہ شہر کسی گاؤں میں ہی طلاق دی۔ کیا دی؟ گاؤں میں یا کسی شہر کے اندر طلاق دی اسے، یا وہیں شہر میں رہ کر کے شوہر مر گیا۔ اب یہ کیا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ اب عورت نہیں نکلے گی اس گاؤں سے، یعنی اس گاؤں سے نہیں نکلے گی یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ اب جب عدت گزر جائے گی پھر وہ نکل سکتی ہے جبکہ اس کے پاس محرم ہو، کیونکہ اب عدت گزر گئی، مان لیجیے 3 دن کا فاصلہ طے ہو گیا تھا اور وہ وہاں غیر آبادی میں تھی تو کیا تھا نکل کے آ جائے، لیکن یہاں آبادی میں ہی عدت کیا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق دے دی تھی۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں نکلے، وہیں پر عدت گزارے اس گاؤں میں رہ کر کے، اور عدت جب ہو جائے گی اس کی پھر اس وقت نکل سکتی جبکہ اس کے ساتھ محرم ہو کوئی، یا محرم کو کہیں سے جو ہے حاصل کر لے، یعنی کسی طرح، یا پھر شادی کر کے کسی طرح شوہر مل جائے کوئی اس طرح، یعنی تو اس طور سے اب وہ گھر کو بھی آ سکتی ہے، مقصد کہیں بھی جا سکتی ہے وہ دوبارہ۔ یہ بہت ساری صورتیں ہمارے فقہ بیان کر سکتے ہیں کہ عدت گزارنے کے لیے کہ اتنی مالدار ہے کہ اپنا گھر کرائے پہ لے لے وہاں پر رہ کر کے، ایسی صورتیں ہیں، یا ہو سکتے ہیں نہیں تو اب وہاں عدت گزار ہے، پھر اب وہ عدت ہو جائے اس کی، اب اس کے بعد اگر محرم مل جائے اسے یا کوئی ایسا آدمی مل جائے شادی کر کے وہ اپنی حفاظت ہو جائے راستے وغیرہ کی، تو اب یہ گھر کو یا مقصد کی طرف کہیں بھی آ سکتی ہے۔ یہ امام اعظم کے نزدیک تھا، اور امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ اجازت ہے کہ مدت سفر سے کم مقدار میں بغیر محرم کے جا سکتی ہے، مدت سفر سے کم مقدار میں بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ محرم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شہر سے نکل جائے عدت کرنے سے پہلے، یعنی عدت پوری ہونے سے پہلے اگر اس کے ساتھ محرم ہے تو عدت پوری ہونے سے پہلے وہ شہر سے نکل سکتی ہے، کیونکہ نفس خروج ان کے نزدیک مباح ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں غربت، مسافرت اور وحشت، تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، یعنی غربت کی تکلیف اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اس کو کیا دی گئی، نفس خروج، اس کے لیے نکلنا مباح قرار دیا گیا، کیونکہ یہاں غربت بھی ہے، مسافرت ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ تنہائی ہے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں اس کا گھر والا بھی، تو تنہائی کی وحشت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نفس خروج اس کے لیے مباح ہے۔ اور کہہ رہے ہیں عذر ہے، یہ عذر ہے، اور عذر کی وجہ سے شریعت میں کیا عورت کو رخصت ہو سکتی ہے کہ نکل جائے، جیسے کہ گھر گر رہا ہے، کرائے پر نہیں دینا شریعت، تو وہاں پر کیا گیا عدت کا گھر منتقل کر سکتی ہے، ایسے یہاں پر اس کے لیے منتقل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی بیان ہے کہ یہ عورت مدت سفر سے کم مقدار بغیر محرم کے نکل سکتی ہے، نہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یار عدت کے اندر کیسے نکل رہی ہے، تو کہیں گے کہ اب تو یہ عورت مدت سفر سے زیادہ میں بھی نکل سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ حرمت سفر کی آ رہی تھی نا، اور جب اس کو محرم مل گیا تو یہ حرمت بھی ختم ہو گئی۔ جب کیا اس کو محرم موجود ہے اس کے پاس، کہہ رہے ہیں کہ امام محمد یوسف نے فرمایا جب اس کے ساتھ محرم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مصر سے نکل جائے، شہر سے نکل جائے عدت کے پہلے، کیونکہ نفس خروج کی وجہ سے اس کے لیے، نفس خروج تو اس کے لیے مباح ہے، کس کی وجہ سے، مسافرت اور تنہائی کی وحشت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ عورت بغیر محرم کے مدت سفر سے کم مقدار میں اکیلے سفر کر سکتی ہے۔
اب یہاں نفس خروج اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حرمت ہو رہی تھی سفر کی مدت سفر سے زیادہ، لیکن اب چونکہ محرم ہے اس کے ساتھ تو وہ حرمت بھی کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی، لہذا سب چیزیں بہرحال اس کے لیے جائز ہو گئی۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ امام اعظم نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے عدت جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر پھر عدت ہو جائے تب نکلے گی جب اس کے ساتھ محرم ہو، ہے نہیں؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ عدت کے اندر نکلنا یہ شوہر کی عورت کے لیے یہ محرم کی عدم موجودگی سے زیادہ حرام ہے۔ عدت کے اندر عورت کا نکلنا یہ زیادہ حرام ہے محرم کے معدوم ہونے سے نکلنے سے۔ کیا یعنی اگر محرم معدوم ہو، محرم نہیں ہے، تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ مدت سفر کے اندر بغیر محرم کے جا سکتی ہے نا؟ کہ محرم کے معدوم ہونے، محرم کے نہ ہونے کی صورت میں عورت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن عدت کے اندر چاہے وہ مدت سفر ہو، مدت سفر سے کم مقدار ہو، تو وہاں بالکل بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ تو کس میں زیادہ حرام ہوا؟ عدت والی میں زیادہ حرام ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عدت کے اندر نفس خروج عورت کے لیے چاہے مدت سفر ہو یا مدت سفر سے کم ہو، یہ اس کے لیے زیادہ حرام ہے بنسبت اس کے کہ محرم معدوم ہو یا معدوم نہ ہو، کیونکہ وہاں والی صورت میں اگر محرم ہے تو مدت سفر میں بھی جا سکتی ہے اور مدت سفر سے کم میں بھی جا سکتی ہے، اگر محرم موجود نہیں ہے تو مدت سفر سے کم جا سکتی ہے، لیکن یہاں دونوں صورتیں معدوم ہو گئی۔ اس کے لیے عدت کے اندر نہ ہی مدت سفر سے کم مقدار سفر کر سکتی ہے، نہ ہی مدت سفر سے زیادہ جا سکتی ہے، تو حرمت کہاں بڑھ کے آئی؟ عدت کے اندر زیادہ بڑھ کے آئی، لہذا یہاں پر اس کے لیے نفس خروجی کیا ہوگا؟ جب تک عدت گزر جائے چاہے محرم ہو جا نہیں سکتی ہے۔ ہو گیا؟ اس لیے کہ عورت کو یہ رخصت ہے کہ وہ نکل سکتی ہے سفر سے کم مقدار میں بغیر محرم کے، ہے نہیں؟ اس لیے کہ عورت کو یہ اجازت ہے کہ سفر سے کم مقدار میں، مدت سفر سے کم مقدار میں نکل سکتی ہے بغیر محرم کے، وَلَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ، اور معتدہ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ مدت سفر سے بھی کم میں نکلے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو حرمت کہاں بڑھ کے آئی؟ ادھر زیادہ بڑھ کے آئی عدت والے میں۔ وَذَلِكَ، اور جب یہ عدت کے اندر یہ نکلنا سفر کی کم مقدار میں بھی جائز نہیں ہے، فَلَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ، تو جب اس پر حرام ہو گیا نکلنا سفر کی طرف بغیر محرم کے، فَفِي الْعِدَّةِ أَوْلَى، تو عدت میں بدرجہ اولا حرام ہو گیا، یعنی بغیر محرم کے مدت سفر کے درمیان نکلنا حرام ہے اس کے لیے۔ تو کیا ہے؟ عدت کے اندر ایک معاملہ ہم نے بڑھا ہوا دکھا دیا نا، کہ یہاں یہ دیکھیں کہ مدت سفر سے کم مقدار بغیر محرم کی عورت نکل سکتی ہے، لیکن عدت کے اندر مدت سفر ہو یا غیر مدت سفر سے کم، دونوں صورتوں میں نہیں نکل سکتی۔ تو یہاں ایک چیز بڑی ہوئی ہے، یہاں نکل سکتی ہے، یہاں بالکل بند ہو گیا دروازہ۔ تو جب مدت سفر پہ نکلنا بغیر محرم کے اس کے لیے حرام ہے، مدت سفر پر بغیر محرم کے عورت کے لیے نکلنا حرام ہو گیا، تو عدت کے اندر بدرجہ اولا حرام ہوگا، یہ نہیں؟ فرما آپ دیکھیں، قال الا ان يكون طلقها او مات عنها، مگر یہ کہ جب اسے عورت کو طلاق دے دی یا اس کا شوہر انتقال کر گیا، فی مصر، یعنی سفر میں کسی گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، فإنها لا تخرج، تو اب یہ عورت اس گاؤں یا شہر سے نہیں نکلے گی، حتی تعتد، یہاں تک کہ عدت گزار لیا ہے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے، ثم تخرج، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر نکل سکتی ہے، ان کان لها محرم، جبکہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور امام یوسف امام محمد فرماتے ہیں، ان کان ما محرم، جبکہ اس کے ساتھ محرم ہو، فلا باس بان تخرج من المصر، تو اسے شہر سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبل ان تعتد، عدت گزرنے سے پہلے بھی یہ کیا ہے؟ محرم ہو تو نکل سکتی ہے۔ لہما، ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ انا نفس الخروج مباح، کے نفس خروج اس کے لیے مباح ہے، دفعا لأذى الغربۃ، یعنی مسافرت کی تکلیف، و وحشت الوحدۃ، اور تنہائی کی وحشت کو دفع کرنا کے لیے، یعنی مسافرت کی تکلیف اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے یہ نفس خروج اس کے لیے مباح کیا گیا، یعنی دفعا لأذى الغربۃ، مسافرت کی تکلیف کو دور کرنے اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے نفس خروج اس کے لیے مباح ہے۔ وہذا عذر، اور یہ عذر ہے،
اور عذر کی وجہ سے یہ چیز کیا ہوتی ہے، کیا ہوگی، اس کے لیے رخصت ہے. اب یہ نفس خروج تو اس کے لیے اتنا ہو گیا. اب یہ مدت سفر سے کم مقدار اس کے لیے مباح ہو گیا، اتنا کہ نکل سکتی ہے. اور کیسے، جیسے کہ عذر کی وجہ سے جب کہیں عورت رہ رہی تھی اور وہاں پر اس کے لیے کیا ہو گئی، دشواری ہو گئی یا کرایہ نہیں دے سکتی تھی، تو وہاں جیسے عذر تھا ایسے یہاں پر بھی عذر ہو گیا. اب یہ کہتے تھے مدت سفر سے زیادہ نہ نکلنا چاہیے سے، تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ لِلسَّفَرِ، حرمت یہ سفر کی ہے نا، تو کہہ رہا ہے وَقَدْ ارْتَفَعَتْ بِالْمَحْرَمِ، تو یہ حرمت بھی ختم ہو گئی کس کی وجہ سے، محرم کی وجہ سے. دونوں لے سکتے ہیں نا، مصر سے ویسے شہری ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آبادی مراد مقصود ہے یہاں پر. اب یہ نہیں ہے کہ گاؤں والوں میں نہیں رہ سکتی ہے نہیں. وہاں پر جو امام اعظم کی جو عبارت ہے اس میں جو ہے نقرہ استعمال کرتے، اس میں نقرہ استعمال کرتے، اس میں آپ ترجمہ کرتے وقت شہری کا نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جیسے وہاں آیا نا وہاں قرآن پاک میں اہبطوا مصر، تو کسی شہر میں اتر جاؤ، تو شہر میں تھوڑی ہوتی ہے وہ مطلب کیا کھیتی وغیرہ، گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے نا. تو مراد یہ کہ کسی جگہ تم انتظام کر لو، وہاں پر تم اگاؤ یہ ساگ سبزی وغیرہ، وہاں پر بھی یہی ہے نہیں. تو یہ مطلب یہ یہاں پر جو ہے مصر ایک عام ہے جہاں آبادی ہو، آبادی ہو نہیں. پیچھے سے مسئلے سے بھی پتہ اللہ. وَلَهُ، اور ان کی دلیل امام اعظم کی کہ بالکل نکلنا اجازت نہیں اسے، کہ ان العدت امنع من الخروج من عدم المحرم، کہ عدت کے اندر نکلنا امنع، یہ زیادہ حرام ہے نکلنے سے، من عدم المحرم، محرم کے معدوم ہونے کی صورت سے. کیوں؟ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ، اس لیے کہ عورت کے لیے اجازت ہے ان تخرج الی ما دون السفر بغیر محرم، اس لیے کہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ مدت سفر سے کم مقدار میں بغیر محرم کے نکل سکتی ہے. وَلَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ، اور معتدہ کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ مدت سفر سے کم میں بھی بغیر محرم کے نکلے. تو یہاں زیادہ حرمت ہوئی ہے نہیں. فَلَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إِلَى السَّفَرِ بغیر المحرم، اور جب عورت کے لیے یہ نکلنا حرام ہو گیا کس کا، سفر پر، کتنے کون سے، مدت سفر. یہ مدت سفر سے کم مقدار تو جائز ہے اس کے لیے، لیکن مدت سفر پر بغیر محرم کے جائز نہیں. تو جب اس عورت کے لیے نکلنا حرام ہو گیا سفر پر بغیر محرم کے، ففی العدت اولا، تو عدت میں بدرجہ اولا حرام رہے گا. لہذا عدت جب تک ہے وہ چاہے محرم ہو یا کہیں نکل نہیں سکتی وہ جب تک عدت. پھر اگر جب عدت گزر جائے پھر اس کے بعد محرم ہو تو نکل سکتی ہے. ہو گیا نہیں. چلو کل سے جو ہے صوت النسب